قال اللہ تعالی عز وجل یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ میرے بھائیوں اور معزز حاضرین و سامعین، یہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی 168 نمبر آیت تلاوت کی ہے، اور صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اپنے اس بیان کا آغاز اس آیت اور حدیث سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں اس کا نام ہے اسلام۔ اسلام کا معنی ہے فرما برداری، اسلام کا معنی ہے خود کو اللہ کے سپرد کر دینا، سرنڈر کر دینا۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات ملیں ان کو قبول کرنا، اور جس سے منع کر دیا جائے اس سے رک جانا، یہ اسلام ہے۔ اور جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ ایک طاقتور مومن وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے، اللہ کی نظر میں زیادہ بہتر ہے ایک کمزور مومن کی نسبت۔ حالانکہ دونوں میں بھلائی ہے، کمزور کا اجر بھی ضائع نہیں کیا جائے گا، محروم وہ بھی نہیں رہے گا، لیکن اللہ کے ہاں جو بہتر ہے، اللہ کے ہاں جو محبوب ہے وہ قوی مومن ہے۔ آج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ قوی رہنا کس طرح ہے، ضعف سے بچنا کس طرح ہے، کمزوری سے بچنا کس طرح ہے، بیماری سے کس طرح بچنا ہے، بیماری کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، صحت کس طرح قائم رہے گی۔ تو یہ ہدایات ہمیں قرآن مجید سے بھی ملتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی عملی تعلیمات سے بھی ملتی ہیں۔ جیسا کہ یہ سورۃ البقرہ کی 168 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اے لوگو، زمین کے اندر جو حلال اور طیب رزق ہے، جو حلال اور طیب چیزیں ہیں ان کو کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھنا شیطان کے نقشے قدم کو پر نہ چل نکلنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین۔ تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ حلال اور طیب کھانا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم حلال اور طیب کو چھوڑیں اور خبیث اور ناپاک اور حرام کے پیچھے بھاگیں۔ وہ شیطان کی محنت ہے۔ دین کی تعلیم کیا ہے کہ حلال اور طیب کھانا ہے۔ طیب اور خبیث یہ قرآن مجید کے اندر ایک دوسرے کے متضاد الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ طیب کا عمومی معنی پاک کیا جاتا ہے، لیکن طیب جب بھی کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملے گا، جس چیز کے حوالے سے بولا جائے گا تو اس کا معنی اس حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ جب یہی لفظ بندے کے لیے بولا جائے گا تو اس کا معنی اور ہوگا، غذا کے حوالے سے ہوگا معنی کچھ اور ہوگا، زمین کے حوالے سے ہوگا، دوسرے دین کے حوالے سے ہوگا، اس کا معنی اور ہوگا۔ فی الحال ہمارا وہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لغوی بحثوں کے اندر جائیں، لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ طیب کا معنی ہے جو چیز مفید ہے، جو صحت کے لیے مفید ہے وہ کھائے جائے۔ حلالا طیبہ یعنی حلال کھانا ہے اور طیب کھانا ہے، چیز وہ کھانی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حلال قرار دی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کی جو حالت ہے، جس سٹیٹ کے اندر وہ موجود ہے، وہ طیب حالت کے اندر ہونی چاہیے۔ وہ چیز اگر حلال ہے لیکن اس کی کیفیت طیب نہیں رہی، وہ مفید نہ رہی،
تو ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کو ہم نے نہیں کھانا، اس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی صحت کو بچانا ہے۔ آسان مثال ہے کہ آپ ایک کھانا پکاتے ہیں، گھر کے اندر کھانا پکتا ہے، اگر وہ پڑا رہے تو خراب ہو جاتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ بس جاتا ہے۔ اب وہ جو کھانا پہلے حلال تھا لیکن اب وہ خراب ہو جانے کی وجہ سے وہ طیب نہیں رہا، تو اب چونکہ جب وہ طیب نہیں رہا تو ہمارے لیے عقلی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ چیز جو اب طیب نہیں رہی اور قرآن مجید کے الفاظ میں وہ اب خبیث ہو چکی ہے، وہ مضر ہو چکی ہے، وہ ہارمفل ہو چکی ہے، وہ انجریس ہو چکی ہے، وہ ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہو چکی ہے، وہ اگر قرآن میں وہ چیز نہ بھی آئے، وہ حدیث کے اندر اس کا لفظ نہ بھی آئے، تو ہماری عقل عام جو ہے وہ بھی اس بات کو مانتی ہے کہ یہ خراب چیز، یہ بسی ہوئی چیز، یہ سڑا ہوا پھل، یہ کیڑے والا پھل، یہ جراثیم والی چیز اگر ہم کھائیں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے۔ ہمارا تجربہ، ہمارا مشاہدہ ہمیں بتاتا ہے، ماہرین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں چیز اگر کھاؤ گے، اس کے اجزاء تو بظاہر حلال ہیں، اس کا سورس تو حلال ہے، لیکن جس حالت کے اندر اب یہ پہنچ چکی ہے اگر ہم کھائیں گے تو یہ مضر ہو جائے گی، یہ مضر صحت ہو جائے گی، یہ بیمار کر دے گی، یہ اپنے کیمیائی طور پر بھی ہمیں خراب کرے گی اور جراثیمی طور پر بھی خراب کرے گی، اور جب ہم بیمار ہوں گے تو ہم کبھی تو نہیں رہیں گے۔ تو اللہ کا حکم کیا ہے کہ حلال کھانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طیب ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں ہمارے لیے اس زمین کے اندر پیدا کی ہیں حلال کے طور پر، وہ فطری طور پر ساری کی ساری طیب ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے مفید ہوتی ہیں۔ ہاں اگر انفرادی طور پر کسی کی صحت، کسی مزاج کے اعتبار سے، اس کی بیماری کے اعتبار سے وقتی طور پر کوئی ریئیکشن کرے، الرجی کرے، وہ عارضی طور پر ہوتا ہے، لیکن وہ عمومی طور پر ساری انسانیت کے لیے وہ مفید ہی ہوتی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جس طرح بات چیزیں طبعی طور پر، قدرتی طور پر خراب ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم انسان اس کو کمائی کے لیے، ذائقے کے لیے، ٹیسٹ کے لیے اس کو مضر کر لیتے ہیں، اس کے وہ فائدے جو اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے اس سے اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ اب یہ گندم ہم سب کھاتے ہیں، بر صغیر کے اندر سب گندم کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، گندم کی چیزیں کھاتے ہیں، یہ مفید چیز ہے، ہماری بنیادی غذا کا حصہ ہے۔ اگر تو اس گندم کو اسی طرح پیس کے کھایا جائے قدرتی حالت میں، یہ ہمیں مفید ہے، لیکن جب ہم اس کو کمائی کے چکر میں اس کا چوکر اس میں سے نکال لیں، اس کا میدا بنا دیں، یہ چیز مضر ہو جائے گی، یہ نقصان دہ ہو جائے گی۔ اب آگے ہم بعد میں اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کیا ہو جائے گا اس سے، یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند نہیں رہے گی۔ اور جیسا کہ آغاز ہم نے قرآن و حدیث سے کیا ہے، تو حدیث میں کیا آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی بھی پتلی میدے کی روٹی نہیں کھائی۔ اس سے ہمیں یہ بھی تو پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی کھائی تو جاتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا کسی کو، کیونکہ آپ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں تھی کہ آپ بلا وجہ حلال چیزوں کو بھی حرام قرار دیں، لیکن آپ نے اپنے اوپر وہ چیز جو روک لی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ وہ نہیں کھاتے تھے، آپ کبھی فرائی جو بھنی ہوئی بکری نہیں کھاتے تھے، اس کے بجائے کیا کھاتے تھے، قدرتی چیزیں کھاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ عمومی طور پر اس حدیث کو لوگ جب پڑھتے ہیں وہ سمجھتے شاید فاقے ہوں گے، فاقے کی نوبت ہوگی، فاقے کی نوبت نہیں تھی۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ پھر آپ کھاتے کیا تھے، وہ کہتے ہیں دو چیزیں، کھجور اور پانی، کھجور پانی کھاتے تھے، یہ ہماری غذا ہوتی تھی۔ اسی طرح اور بے شمار حدیث کے اندر آپ کو ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھاتے تھے، جو، اچھا وہ جو چھانے نہیں جاتے تھے، جو کا آٹا چھان کے نہیں کھایا جاتا تھا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو کے اندر گندم سے زیادہ چھلکا ہوتا ہے، چوکر زیادہ نکلتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ہی کھاتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں
انہوں نے جو اپنے بعد کے جو ان کے دور کے اندر جو حکمران اور جو گورنر مقرر کیے جاتے تھے، تو سرکاری طور پر یہ قانون بنا دیا گیا تھا کہ یہ سارے گورنر جتنے ہی ہیں یہ چھنا ہوا آٹا نہیں کھائیں گے۔ یہ کوئی سزا نہیں تھی، یہ حفظان صحت تھا، کیونکہ جب بھی آپ چوکر نکالیں گے، میدا کھائیں گے، مل کا آٹا کھائیں گے، چوکر کے بغیر کھائیں گے، وہ بیماریاں پیدا کرے گا، کیونکہ آپ نے اس کو اس کی نیچر میں نہیں رہنے دیا، اس کی جو طبعی حالت ہے اس میں نہیں رہنے دیا۔ آپ کو مزہ تو زیادہ آئے گا میدے کی چیز کا، بیکری کی چیزوں کا مزہ تو زیادہ آئے گا، لیکن وہ آپ کی صحت کو بگاڑیں گی۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہے۔ ہمارا ملک ہے، ہمارے ملک کے اندر نمک کی دوسری بڑی کان موجود ہے کھوڑا کے اندر، لیکن ہمارے گھروں کے اندر نمک کون سا استعمال ہوتا ہے؟ کمپنی کا بنا ہوا، فیکٹری کا بنا ہوا، اوپر لکھا ہوتا ہے آیوڈین ملا نمک۔ یعنی وہ جو ہمارا قدرتی نمک ہے جس کے اندر 86 سے زیادہ منرلز پائے جاتے ہیں، اس سے ہم محروم ہیں، اور کمپنی کا بنا ہوا نمک جس میں آیوڈین اضافی کر کے ڈالا جاتا ہے وہ ہمیں کھلایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی جو بنائی چیز ہے وہ ناقص ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی بنائی چیز ناقص ہے اور کمپنی کی بنائی چیز جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور پیچھے مقصد ایجنڈا کیا ہے؟ اشتہار بازی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی آیوڈین جب ایک انسان کو جس کے اندر کمی ہے اس کا تو علاج ہے، جب پوری قوم کو آیوڈین کھلایا جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کا پروسٹیٹ گلینڈ، آپ کا یہ تھائرائڈ گلینڈ جو ہے یہ اوور ورک کرے گا، لوگ چچڑے ہو جائیں گے، بدمزاج ہو جائیں گے، بلڈ پریشر ہائی ہوگا، بلا وجہ لڑنے کو دل کرے گا۔ تو کیا یہ قوم کا مجموعی مزاج ہے؟ نہیں۔ وجہ بے وجہ لڑنا، وجہ بے وجہ بچے تک چچڑے ہیں، کہنا تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا تھائرائڈ گلینڈ اوور ورک کر رہا ہے۔ اور پھر یہی آیوڈین یہ دوائی تو ہے لیکن اس کی اوور ڈوز زہر ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے نیچر کو فالو کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ حلال و طیب کو کھایا جائے، قدرتی چیزیں کھائی جائیں۔ اب ہم صحت کا دوسرا اصول ہم پڑھیں گے۔ سورۃ الاعراف کی 31 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کھاؤ اور پیو لیکن حد سے نہ گزرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب وہ جو حلال اور طیب چیزیں ہیں ان کو بھی ایک بیلنس میں کھانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز حلال و طیب ہے ہم اس کی انتہا کر دیں، کھجوریں ہی کھاتے چلے جائیں، شہد ہی پیتے چلے جائیں، 4 5 روٹیاں کھائیں، 4 بندوں کا اناج ہم اکیلے کھا جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن حد سے نہیں گزرنا۔ اب اس کی کیا مثال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کے لیے تو چند لقمے کافی ہیں کمر سیدھی کرنے کے لیے، اگر وہ اس سے زیادہ کھانا چاہتا ہے تو وہ پیٹ کے 3 حصے کر لے۔ یعنی فرض کر لے کہ میرے معدے کے 3 حصے ہیں، ایک ٹھوس غذا کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور تیسرا سانس لینے کے لیے۔ اب یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، 7 گنا کھاتا ہے۔ اور حدیث کے اندر ایک بہت اچھا واقعہ ملتا ہے کہ کسی صحابی نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص جو ہے جب وہ کافر تھا تو اس کو بہت زیادہ کھاتا تھا، جب سے اس نے اسلام قبول کیا ہے اب تو اس نے بہت تھوڑا کھایا۔ یعنی پہلے دن وہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا اور دوسرے دن وہ ایک ہی بکری کا دودھ پی گیا تھا بس۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن ایک آنت سے کھاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے شاگرد تھے نافع رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روٹین تھی کہ وہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی مسکین کو اپنے کھانے کے ساتھ شامل نہ کر لیں، چونکہ نافع رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے۔
ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ کبھی کسی کو لے آئے، کبھی کسی کو لے آئے، کبھی کسی کو لے آئے۔ تو ایک دن وہ ایک مسکین کو لائے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب کھانا پیش کیا وہ ان کے حصے کا بھی کھا گئے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نافع سے کہا کہ آئندہ اس بندے کو نہ لانا۔ انہوں نے کہا استاد جی کیا ہوا؟ میں کہ میں نے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، یعنی یہ تو سب کچھ کھا گیا۔ یعنی یہ صحابہ کرام کی تربیت تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو بتایا جاتا تھا اس کو وہ سمجھ لیتے تھے کہ ہونا بھی اسی طرح ہی چاہیے۔ ان کی زندگی کے اندر وہ چیز نافذ ہو جاتی تھی، لاگو ہو جاتی تھی، کیونکہ مومن تھے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ثم لم يرتابوا، اس کے بعد وہ شک میں نہ پڑے، وہ ڈگمگائے نہ۔ پھر جو اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم دی جا رہی ہے دین کے اعتبار سے، وہ اخلاقی اعتبار سے ہے، وہ معاشرتی اعتبار سے ہے، وہ کسی عبادت کے اعتبار سے ہے، وہ کسی نظریے کے اعتبار سے ہے، وہ اس کو منوان اسی طرح ہی مانے، لم یرتاب، اس کے اندر شک نہ کرے۔ تو کیا اسلام ہمیں صحت کے اعتبار سے کچھ نہیں بتاتا؟ یہ صحت کے اولین قوانین ہے کہ حلال اور طیب کھاؤ لیکن حد سے نہ گزرو۔ یہ ابتدائی تعلیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کے اوپر بھری پڑی ہے کتابوں کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے، آپ نے جتنی بھی اپنی امت کو تعلیم دی ہے صحت کے اعتبار سے، وہ کوئی متھ نہیں تھی، کوئی معمہ نہیں تھا۔ آپ نے اپنی امت کو طویل گندے ٹونے ٹوٹ کے ان چیزوں کے پیچھے نہیں لگایا، کہانوں کے نجومیوں کی پیروی کرنے سے منع کر دیا۔ فرمایا کہ یہ شرک ہے، ان ساری توہمات سے اپنی امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اور اس کے بجائے وہ چیز دی جو حقائق کے اوپر مبنی ہے۔ صحابہ کرام بھی بیمار ہو جاتے تھے، ایسی بات تو نہیں ہے، انسان ہے بیمار ہوگا، ساری احتیاط کے باوجود انسان بیمار ہو سکتا ہے۔ ہم امتحان کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے بیمار بھی ہونا ہے، نفع نقصان سب کچھ ہوگا، لیکن تدبیر بھی اختیار کرنی ہے، تقدیر پر بھی ایمان ہے، تدبیر بھی اختیار کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی مریض آتا یا آپ کسی کی عیادت کے لیے جاتے تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ اس کے لیے دعا کرتے تھے، آپ اس کے اوپر دم کرتے تھے۔ دم کیا تھا؟ دم بھی دعا تھی، جس کو آج ہم دم کہتے ہیں، وہ ان کے ترجمہ پڑھے کسی بھی حدیث کے اندر جتنے بھی دم آئے ہیں وہ بھی دعا تھی، شفا کی دعا تھی اس کے لیے، یعنی خود بھی دعا کرتے تھے اور اس کے اوپر دم بھی کر دیتے تھے، اور اس کے بعد پھر اس کی غذا کے اندر رد و بدل کرتے تھے اس کی طبیعت کے مطابق، اور اگر اس کے مطابق کسی جڑی بوٹی کی ضرورت ہوتی تھی وہ بھی اس کو بتا دیتے تھے کہ یہ کھا لو۔ وہ ساری بنیادی چیزیں ہوتی تھیں جو گھروں کے اندر پہلے سے استعمال ہو رہی ہوتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ شفا دیتا تھا۔ تو یہ سارے مراحل کہ دم کرنا، دعا کرنا، پرہیز کرنا، دوائی استعمال کرنا، یہ اس بات کی علامت تھی کہ ہم جس دنیا کے اندر رہتے ہیں یہ اسباب کی دنیا ہے، یہاں شافی حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، صحت بیماری اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ تو ہم نے کرنا ہے۔ ایک قبیلے کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دم بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ جڑی بوٹیاں ہیں ان کے ساتھ ہم علاج معالجہ بھی کر لیتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بچاؤ کے ہتھیار ہیں، کچھ چیزیں ہیں ہم وہ بھی استعمال کرتے ہیں، کیا ہم یہ دم دوائی اور بچاؤ کے یہ ہتھیار ہیں کیا ان کو چھوڑ دیں یا صرف تقدیر کے اوپر بھروسہ کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سارا کچھ کرنا ہے، دم بھی کرنا ہے، دوائی بھی کرنی ہے، بچاؤ کے لیے ہتھیار بھی رکھنے ہیں، اور یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ آج ہم جس دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں یہ انفارمیشن ایج ہے، یعنی انفارمیشن معلومات کے انبار لگے پڑے ہیں۔ آج یوٹیوب کے اوپر لکھیں، گوگل کے اوپر لکھیں، اتنی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ سلیکشن کی چیز کی کریں۔ معلومات بے شمار ہیں، بھئی لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا، عمل کریں گے تو سارے فائدے ہو جائیں گے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے، موجودہ لائف سٹائل کیا ہے، کہ ہم حلال اور طیب کو چھوڑ چکے ہیں۔ جو ہماری غذائیں ہیں آپ دیکھ لیں، میدے کی بنی ہوئی چیزیں، بیکری کی چیزیں،
میرا مقصد ان کو حرام قرار دینا ہرگز نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں مضر صحت ہیں. دنیا کا کوئی ڈاکٹر، دنیا کا کوئی طبیب اور حکیم ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو ان چیزوں کی سفارش کرے. وہ آپ کو منع کرتا نظر آئے گا. کوئی دنیا کا طبیب اور حکیم، دنیا کا ریسرچر آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ کولڈ ڈرنکس پیا کریں، یہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں، آپ انرجی ڈرنکس لیں. آپ کو معلوم ہے کولڈ ڈرنکس کے اندر کیا ہے؟ میں لمبی بات کرنے کے بجائے صرف ایک سمپل بات بتاؤں گا. کولڈ ڈرنکس کے اندر فاسفورک ایسڈ پایا جاتا ہے. فاسفورس کا تیزاب، فاسفورس کا بم تو آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں چلتا ہے چھوڑتا کچھ نہیں. تو یہاں اس کے اندر آپ کسی بھی جو معروف برانڈ ہیں اس کا فارمولا پڑھیں، فاسفورک ایسڈ. فاسفورک ایسڈ آپ کو جو انرجی دیتا ہے وہ کیوں دیتا ہے؟ وہ آپ کی ہڈیوں کو برن کرتا ہے، آپ کی ہڈیوں کا میٹابولائز کرتا ہے، آپ کی ہڈیاں کھوکھلی کر دیتا ہے، آپ کی کیلشیم کو تباہ کر دیتا ہے. آپ کی ہڈی تو ہڈی ہوتی ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ڈھانچہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان بھی گرتا ہے، گرتا بعد میں ہڈی پہلے فریکچر ہوئی، 3-4 ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس کے، ملٹیپل فریکچر. کیوں؟ ہڈیوں کے اندر کیلشیم بھی موجود نہیں ہے. کدھر گیا؟ ہمارے کولڈ ڈرنکس نے تباہ کیا، فاسفورک ایسڈ نے. اچھا اب پھر اس کا کیا ہوتا ہے؟ اب جو فاسفورک ایسڈ جو آپ کی ہڈیوں کو تباہ کرتا ہے، وہ جو کیلشیم جب بلڈ کے اندر آتا ہے، بلڈ کے اندر جب فلٹر کے لیے گردوں کے اندر آتا ہے، وہاں جمع ہو کر آپ کے گردوں کے اندر پتھری بناتا ہے. آپ دیکھیں کہ اتنے گردے فیل کے مریض کسی دور کے اندر نہیں تھے جتنے آ جائے. کسی آپ ڈائلسس سینٹر کے اندر چلے جائیں، کسی ہسپتال میں ڈائلسس سینٹر، سب سے زیادہ نوجوان نظر آئیں گے آپ کے. کس وجہ سے؟ اچھا معاملہ یہ کہ یہ کوئی جو میں تحقیق یا بات پیش کروں کہ میری انوکھی تحقیق تو نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے، ساری دنیا کے ڈاکٹر جانتے ہیں. لیکن آپ کو کوئی گورنمنٹ منع نہیں کرے گی، کوئی نہیں منع کرے گا. تو ان کو ٹیکس ملتا ہے. ساری دنیا چاہے تباہ ہو جائے، ساری دنیا کے چاہے پورے پاکستان کے گردے فیل ہو جائیں، ڈاکٹروں کا کاروبار چل رہا ہے، ڈائلسس سینٹر والوں کو آمدن آ رہی ہے، کمپنی والوں کو منافع مل رہا ہے، گورنمنٹ کو ٹیکس مل رہا ہے. وہ نہیں منع کریں گے. وہ اوپر کینسر کی تصویر بنا دیں گے، گلی سڑی تصویر بنا دیں گے، لیکن سگریٹ بند نہیں کریں گے. بھی آپ کو تو معلوم ہے، آپ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، موت کا فیصلہ کرو یا صحت کا فیصلہ کرو. اب انہوں نے اوپر لکھا ہے اس کے اندر فاسفورک ایسڈ ہے، آپ پھر بھی نہیں چھوڑ رہے. مزہ آ رہا ہے، چاہے گردے تباہ ہو جائیں، اور ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ انرجی ڈرنک کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ 10 سال سے چھوٹے بچے کو نہ پلائی جائے، حاملہ عورت کو نہ پلائی جائے. وہ بھی جو غذا بچہ ہضم نہیں کر پا رہا اس کے نقصان کا خطرہ ہے، حاملہ عورت کو خطرہ ہے. وہ بڑوں کے لیے طیب کس طرح ہو گئی، بڑوں کے لیے مفید کس طرح ہو گئی. عقل ہو تو کام کرنا چاہیے. اور مزے کی بات یہ ہے، ہم جہاں پہ رہتے ہیں، جہاں پہ میرا کلینک ہے، اس کے ساتھ ایک ایجنسی ہے ایک کولڈ ڈرنکس کی. ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کسٹمر ایک دفعہ انرجی ڈرنک کے اوپر لگ جاتا ہے نا، وہ عام کولڈ ڈرنک نہیں پیتا. عام کولڈ ڈرنک وہ کہتا ہے اس میں مزہ ہی کچھ نہیں، پھوکا ہے. کیوں لگ جاتا ہے؟ کہ اس کے اندر کیفین ہے. کیفین آپ کو وقتی طور پر سٹیمولیٹ کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے، آپ کے اندر جوش آتا ہے، جذبہ آتا ہے، اور آپ کہتے ہیں انرجی پیدا ہو رہی ہے. اس کے اندر وٹامنس کی اوور ڈوز ہے، اور اس کے علاوہ بھی مزید سٹیمولنٹس ہیں. آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. آپ ایک دفعہ اس کو شروع کر دیں، آئندہ آپ کو کوئی اور مشروب مزہ ہی نہیں دے گا. نقصان کیا ہوتا ہے انرجی ڈرنک کا؟ جو آپ کو وقتی انرجی دے رہی ہے، وہ انرجی کہاں سے مل رہی ہے؟ وہ آپ کے دل کی دھڑکن کو اوور کر دیتی ہے، دل کی پمپنگ کو تیز کر دیتی ہے، آپ کو جوش آتا ہے، ولولہ آتا ہے. اور ہمارا باڈی بلڈر کیا کرتا ہے؟ انرجی ڈرنک پیتا ہے اور جا کے ڈنڈ بیٹھ کے لگانا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے انرجی طاقت بن رہی ہے. وہ آپ کو دل کا مریض بنا رہی ہے. آپ آنے والے وقت میں ہارٹ اٹیک کے مریض تیار ہو رہے ہیں، اور آپ دوسرے ڈنڈ بیٹھ کے آپ یہ عارضی ہے سب کچھ. نوجوانی کے اندر ہارٹ اٹیک، پہلوان جو ہارٹ اٹیک، پہلوان کو ہارٹ اٹیک. ہم تو کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کرو، واک کرو، آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی. اور دوسری طرف جو ایکسرسائز کرنے والا اس پر دل کا دورہ پڑا ہوا ہے. کیوں پڑا ہوا ہے؟ انرجی، یہ جو انرجی عارضی طور پر بنا رہا ہے. تو یہ حلال بھی نہیں ہے، طیب بھی نہیں ہے. نہ ان کے اندر جو ان کے اجزاء. پھر انرجی ڈرنکس کے اندر آپ اضافی ایک اور چیز دیکھ لیں، موسٹلی جو آپ کے امپورٹڈ جو باہر کی کمپنی کا انرجی ڈرنکس ہیں، ان کے اندر الکوہل بھی شامل ہے.
الکوہل پلس اسٹیمولنٹس وہ مل کے آپ کی دل کی دھڑکن کو ویسے بھی ترتیب کرتے ہیں، لیور کو جگر کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کیا کرے گا اس امت کا، جس کے نبی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اپنی عملی زندگی سے بتا دیا کہ یہ چیزیں نہیں کھانی۔ قرآن جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے حلال و طیب کھاؤ، وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اسراف نہ کرو۔ اچھا اوور ایٹنگ کے اوپر پچھلی دفعہ 5-6 مہینے پہلے بات ہوئی تھی، زیادہ کھانا۔ آپ کو ایک چیز معلوم ہونی چاہیے، یہ جو ابھی تک ڈسکس ہوئی ہے یہ ان کے کیمیائی بد اثرات ہیں۔ اب جو اوور ایٹنگ ہے، اب حلال و طیب کھاتے ہیں لیکن زیادہ کھاتے ہیں، پیٹ بھر بھر کھاتے ہیں، بار بار کھاتے ہیں، بغیر بھوکے کھاتے ہیں، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں اس کا ہاضمہ منہ سے شروع ہو جاتا ہے، منہ سے معدے میں جاتا ہے، معدے کے اندر کچھ انزائم ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ اس کو ہضم کرتے ہیں، وہاں سے وہ چیز انتڑیوں میں جاتی ہے، وہاں سے اس کا سارا ایک جوس جو ہے وہ لیور کے اندر جاتا ہے، لیور سے پورے بلڈ کے اندر جا کر جسم کے ایک ایک سیل تک پہنچ جاتا ہے۔ جب ہم زیادہ کھاتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، چینی والی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، میدے والی چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس کا کیا ہوتا ہے؟ یہ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں ہمارے جسم کے اندر۔ جب زیادہ ہوتی ہیں تو وہ جسم کے اندر جمع ہو جاتی ہیں چربی کی شکل میں، کولیسٹرول کی شکل میں، یورک ایسڈ کی شکل میں۔ یہ جو بیماریاں ہیں، موٹاپا، شوگر، کولیسٹرول، یورک ایسڈ، یہ کوئی جراثیمی بیماریاں نہیں ہیں، یہ ہمارے وہ جو ولا تسرفو وہ اس اسراف کی وجہ سے ہے، وہ حد سے گزرنے کی وجہ سے، ضرورت سے زائد کھانا، اس کی وجہ سے یہ جمع ہوتا ہے۔ جب ضرورت سے زائد کھانا، ایکسرسائز کوئی بھی نہیں، فزیکل ایکسرشن کوئی نہیں، ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہماری خوراک بادشاہوں جیسی ہو، پہلوانوں والی، ہماری خوراک پہلوانوں والی ہو، زندگی بادشاہوں جیسی ہو، ہمیں کام جو ہے اسی کے اندر ملے، ہمیں ایسی جاب مل جائے جہاں کچھ نہ کرنا پڑے، صرف سکون ہو، بیٹھ کے آرڈر کریں۔ اس کا رزلٹ کیا ہے؟ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں کرسی کے اوپر اور وہ ساری چیزیں جسم کے اندر جمع ہو رہی ہیں، کس شکل میں؟ یورک ایسڈ کی شکل میں، کولیسٹرول کی شکل میں، ٹرائگلیسرائڈ کی شکل میں۔ اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ہائی بلڈ پریشر، دل کے امراض، موٹاپا، شوگر۔ یعنی آپ نے حلال اور طیب کھا لیا لیکن اسراف کیا۔ اچھا اب اس کو ٹھکانے نہیں لگایا، اس کو استعمال نہیں کیا، تو آپ دیکھیں ان بیماریوں کے پیچھے کوئی جراثیم نہیں ہے، صرف ہمارا لائف اسٹائل خراب ہے۔ اس کو درست کریں، حلال و طیب کھائیں، صاف کھائیں، قدرتی کھائیں، اور پھر اس کو بعد ٹھکانے لگائیں۔ اس کو اب بات ہو رہی تھی جب وہ ساری چیزیں ہمارے بلڈ کے اندر پہنچ جاتی ہیں، بلڈ سے جب وہ ہمارے ایک ایک سیل تک جب پہنچتی ہیں، سیل کے اندر جا کر وہ اگلا اصل ہاضمہ جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہمارے سیل لیول پہ ہوتا ہے۔ جب وہاں پہ وہ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور وہ ہضم نہیں ہو پاتی تو ہمارا میٹابولزم رک جاتا ہے یا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ان ساری بیماریوں کو ہم کہتے ہیں میٹابولک ڈس آرڈر، یعنی ہم جو کچھ کھا رہے ہیں وہ چیز انرجی کے اندر کنورٹ نہیں ہو رہی، جمع ہو رہی ہے، جمع ہونے کے بعد وہ چیز ہمارے لیے بیماری اور موت کا سبب ہے۔ اچھا اب اگلی بات کہ ہم جہاں کھانے کے فکر مند ہوتے ہیں تو اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں انٹیک کے ساتھ ساتھ اس کی آؤٹ پٹ کا بھی دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف لگا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کا جو آؤٹ لیٹ ہے کہ جو ہم کھا رہے ہیں کرسیوں کے اوپر بیٹھ کر یہ کہیں نکل بھی رہا ہے یا نہیں نکل رہا۔ یعنی قبض کے بارے میں عام طور پر حکماء کے اندر ایک قول مشہور ہے، القبض ام الامراض، قبض بیماریوں کی ماں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے یہ جتنے بھی اوور ایٹر، جتنے بھی حلال و طیب سے بچنے والے، میدا کھانے والے، اور ہمارے ذرا ہم بھائی ہیں نا، یہ المیہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، دن اور رات ہم اسی چیز سے ہمیں واسطہ ہے۔ آج جن بیماریوں کے اندر آج ہم مبتلا ہیں، چاہے بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، کولیسٹرول ہے، یہ کوئی وراثتی بیماریاں تو نہیں ہیں۔ آج اگر ایک فیملی کے اندر باپ کو بھی شوگر ہے، بیٹے کو بھی شوگر ہے، دادے کو بھی شوگر ہے، اس کا مطلب وراثتی بیماری نہیں ہوتا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ تو اس 30 سال کا جو سپین ہے، یہ جو 30 سال کا جو دائرہ ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ 1990 سے لے کر یہ آج تک اس کے اندر جتنی نسل آج زندہ ہے یہ ان کی بیماری ہے، اس سے پہلے تو پچھلی نسل میں تھی نہیں۔
جو لوگ آپ کے بڑوں میں سے 90 سے پہلے فوت ہوئے ان کو تو یہ بیماری نہیں تھی، یہ تو 90 سے لے کر اب تک۔ اچھا اس میں کیا تبدیلی آئی؟ سہولتیں زیادہ ہو گئیں، رزق تک آسانی سے رسائی ہو گئی، ہر طرح کی نعمت ہر جگہ پہ آسانی سے دستیاب ہے، اور ہم مزے کے لیے کھا رہے ہیں، وسائل زیادہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی مشقت ختم ہو گئی، خواتین کی بھی ختم ہو گئی، مردوں کی بھی ختم ہو گئی، دونوں کی ختم ہو گئی۔ پہلے چاہے کوئی بھی برادری تھی، کسی رنگ و نسل کے ساتھ تعلق تھا، ہر بندے کو مشقت کرنی پڑتی تھی، گھر کے اندر خواتین کو، باہر مردوں کو۔ آج مشینی دور ہے، خواتین بھی فارغ بیٹھی ہیں، آٹومیٹک مشینیں چل رہی ہیں، پمپ چل رہے ہیں، سارا کم بھئی یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں۔ ہمارا مقصد صرف آپ کو اویئرنیس دینا ہے، آگاہ کرنا ہے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اچھا قبض کے اوپر بات آ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک صحابیہ سے پوچھا کہ تم قبض کشائی کے لیے کیا لیتی ہو؟ انہوں نے ایک جڑی بوٹی کا نام لیا کہ میں تو یہ لیتی ہوں، فرمایا کہ نہیں، یہ بہت گرم اور سخت ہے، یعنی اس سے جو قبض کشائی ہوتی ہے ہو تو جاتی ہے لیکن یہ بہت سخت ہے، آپ اس کے بجائے سنا لیا کرو۔ آپ نے اس کو، بلکہ اس نے خود پھر بعد میں وہ تبدیل کر دیا، اس نے خود بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں سنا مکی جو ہے، جس کو آج سنا مکی کہتے ہیں، میں سنا سے اب قبض کشائی کرتی ہوں۔ فرمایا کہ ہاں یہ بہتر ہے، اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کو کی اہمیت بیان کرنے کا ایک انداز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں اس کو نکالنا بھی ہے۔ اچھا قبض ہوتی کیوں ہے؟ سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ ہوتی کیوں ہے؟ کچھ تو اس کے قدرتی فیکٹر ہیں، جس طرح بڑھاپے کے اندر قبض ہونا ایک عام چیز ہے، حاملہ خاتون کو قبض ہونا عام چیز ہے، لیکن نوجوان کے اندر قبض کا کیا تعلق ہے؟ لیکن جب یہ سرخ گوشت کھاتے ہیں، بڑا گوشت کھاتے ہیں، یہ یہ چھنا ہوا آٹا کھاتے ہیں، میدے کی چیزیں کھاتے ہیں، بیکری کی چیزیں کھاتے ہیں، باقر خانی کیک بسکٹ رس کھاتے ہیں، یہ قبض کرتا ہے۔ اور جب قبض ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ بواسیر کی بنیاد بن گئی، قبض کی وجہ بواسیر ہو گئی، اینل فشر ہو گیا، انتڑیوں کی سوزش ہو گئی، گیس رہنا شروع ہو گئی۔ اب گیس کی وجہ سے سر درد، چکر، چچڑا پن، ہائی بلڈ پریشر۔ یار یہ کوئی بڑے بیمار، یہاں کوئی جراثیم تو انوالو نہیں ہے، یہاں بھی پھر وہی بات ہے، واک نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے، اور فائبر والی چیزیں نہیں کھاتے، یعنی جو چوکر تھا وہ ہم نے نکال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ستو کھاتے تھے، آپ بھی اگر آپ انچھنا آٹا کھانا شروع کر دیں، جو کا دلیا کھانا شروع کر دیں، قبض ختم ہو جائے گی۔ پانی کی مقدار پوری کر لیں، قبض ختم ہو جائے گی۔ واک کرنا شروع کر دیں، قبض ختم ہو جائے گی۔ تو ان ساری چیزوں کا آپ نوٹس کریں کہ قبض نہیں ہونے دینی، پانی پورا پینا ہے، قدرتی چیزیں کھانی ہیں، پھل فروٹ کھانا ہے۔ پھل فروٹ کون سا ہے؟ پھل فروٹ کھائیں گے قبض نہیں ہوگی۔ پھل فروٹ کا جب ہم نام لیتے ہیں تو اس سے مراد بے موسم پھل نہیں ہے، اس سے مراد جو آپ کے علاقے میں سب سے سستا پھل ہے وہ کھانا ہے آپ نے۔ سب سے سستا پھل کون سا ہوتا ہے؟ جو آپ کے موسم کا ہوتا ہے۔ موسم کا پھل ہی سستا ہے، اسی کے اندر اس موسم کی بیماریوں کا توڑ ہے، اور وہی آپ کے لیے افورڈیبل بھی ہے۔ تو میرے بھائیو یہ ایک تھوڑا سا اویئرنیس کا پروگرام ہے، آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے دیکھیں، جب یہی چیزیں پرہیز علاج سے بہتر ہے، پرہیز علاج سے بہتر ہے، لیکن جب بیماری لگ جائے پھر پرہیز کرنے کا بھی وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کو ریلیف تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے جسم کی جو بایو کیمسٹری چینج ہو چکی ہے، آپ کے جسم کے اندر جو آرگینک چینج آ چکی ہے، آپ کے جسم کے اندر جو ڈسٹرکشن ہو چکی ہے، اب آپ پھر مہنگے سے مہنگا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، مہنگے سے مہنگا طبیب ڈھونڈتے ہیں تاکہ یہ نجات ہو جائے۔ لیکن اس وقت پرہیز سے آپ کبھی پرماننٹ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ریلیف ہوگا اس وقت بھی، بیماری کے دوران بھی اگر آپ پرہیز کریں گے فائدہ ہوگا۔ شوگر کا مریض میٹھے سے پرہیز کرے گا اس کو فائدہ ہوگا، لیکن شفا یاب نہیں ہوگا۔ بلڈ پریشر کا مریض نمک سے پرہیز کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، لیکن اب وہ شفا یاب نہیں ہوگا۔ شفا یابی کے لیے ضروری کہ آپ پھر اس کے لیے علاج کرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی کہ ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض کی، سوائے بڑھاپے کے۔ اور مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے شفا اس وقت ہوتی ہے جب مرض کے مطابق دوائی پہنچ جائے، مرض کے مطابق دوائی کھائیں گے پھر شفا بھی ہوگی۔